پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ انہیں کون سی بیماری تھی یا بانجھ تھی؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام زینب تھا، ان کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 11 نبوی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ مطہرہ تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت ترین عورت ہیں کہ جن کو حضور کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین ہونے کا شرف اور ازواج مطہرات میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق آپ کی فضائل و مناقب سے بھرے پڑے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سے قبل حضور نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت تکمیل کے درجے کو پہنچے، مگر عورتوں میں صرف مریم دختر عمران آسیہ زوجہ فرعون ہی تکمیل پر پہنچی، اور عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ فرمایا کہ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق کو۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے مبارک واسطہ سے امت کو دین کا بہت بڑا حصہ نصیب ہوا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کبھی ایسی مشکل پیش نہ آئی جس کے بارے میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور ان سے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت تنگی اور غربت کے دن دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گھر کے معاشی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے ہیں، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔
البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی فکر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 3 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میں اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے بجز اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ پھر دوستو، مال و دولت کی اسی خطرناکی کی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے دوری پسند کی، اور فہرست کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں غافل نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہیں، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشان اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا، تو وہ بنی حنفیہ کی ایک شخص سماشہ بن آثال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سماشہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے سماشہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سماشہ کو چھوڑ دو۔ سماشہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا گیا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روح زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہ تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ انور
سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کریں۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ تو پھر دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مشکل حالات میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی ساتھ تھی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرمایا کرتی تھی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے تھے اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے، جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا، اور مروی ہے سید الطعام اللحم، یعنی کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہڈی سے گوشت کھاتی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حیضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور کو پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ نے دور سے فرمایا حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی کریم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے رک گئے اور سیدہ سے پوچھا حمیرہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا، تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنی مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں شرابور پیشانی سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ حضور اکرم نے پوچھا کس بات پر حیران ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی مقدس پیشانی کے پسینے اور آپ کے پسینہ مبارک سے نکلتے ہوئے نور نے مجھے حیران کر دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف اٹھے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا۔ تو پھر دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ اولاد کی خواہش رہتی تھی اور چاہت تھی، لیکن قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفہوم ہے کہ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت کا مفہوم تھا، لیکن اللہ کے قدرت کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد نہیں عطا فرمائی۔ بعض روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک بار آپ کو حمل ٹھہرا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ضائع ہو گیا۔
لیکن اس کی صداقت کہیں سے نہیں مل سکی اور نہ اس روایت کو کسی نے صحیح قرار دیا۔ پھر دوستو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی بیماری جب 5 بن نہیں تھا ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت مثالی شوہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کرنا، آپ کو اٹھ کر بوسہ دینا، آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا، آپ کے پس خوردہ کو پسند فرمانا، ان سب انداز میں ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت ہو یا جلوت، آپ کی عبادات ہوں یا معاملات، الغرض آپ کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد خوش خلقی، حسن معاشرت کی عظیم مثالیں قائم کر کے گھریلو زندگی خوشگوار بنانے کے اصول بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ سے اس طرح کا محبت پر انداز ہمیں گھریلو ناچاکیوں اور نفرتوں کے ستون کو ڈھانے اور ان سے چھٹکارا پانے کے دائمی جن پر عمل کر کے زوجین اپنے درمیان نفرتوں اور قدورتوں کے بیج نکال کر محبت و الفت کے بیج بو سکتے ہیں اور گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔